چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، حضرت صدر محترم کا بیان ہونا ہے اور بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے، اس لیے میں بیچ میں زیادہ وقت حائل نہیں ہونا چاہتا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک دوسری آیت وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ عزیز طلبہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار شخصیات، مہمانان معظم، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان چاروں حافظ قرآن کو کہ آپ نے اپنے سینے کے اندر 30 پارے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اگر اتارتا تو یہ خوف اور دہشت کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ڈگمگانے لگتا ہوں۔ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن قربان جائیے حضرت انسان پر، جو 3.5 فٹ کا انسان 30 پارے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں اور اسے الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زڈ تک آپ یاد کر جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے ساتھیوں کہ وہ ہو بہو آپ کو یاد رہے گا، کمی بیشی ضرور آئے گی۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کی بھی رب نے حفاظت کی، اور اسی انداز میں حافظ قرآن کے سینے میں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسمانی کتابیں اور بھی اتری، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، تحریف و تبدل کا شکار ہوا۔ لیکن قرآن کریم کے حوالے سے رب ذوالجلال نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، فرمایا میں نے اتارا ہے اور میں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی، ایک زبر بھی نہیں بدلے گا، دنیا لاکھ کچھ بھی کر جائے۔ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں، آزادی کی لڑائی میں 1857 کے بعد جب ملک کے اندر انگریزوں کا ایک جابرانہ تسلط ہو چکا تھا، تو 1861 کے اندر دہلی کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ انگریز میٹنگ کرتا ہے اور اس میں بڑے بڑے ان کے ولیم محفوظ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ 2 باتیں اس میٹنگ کے اندر رکھی جاتی ہے اور وہ پیش ہوتا ہے اور اس پر مشورہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کہا، اس ملک کے اندر اگر مسلمان ہیں تو اس ملک کے اندر ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسرا، مسلمان کے علماء جب تک رہیں گے اور ان کے پاس ان کا قرآن محفوظ رہے گا تو ہم اس ملک کے اندر حکومت نہیں کر سکتے۔ کافر ان کے علماء کو اڑا دو، ان کے قرآن کو جلا دو۔ تاریخ شاہد ہے ساتھیوں
کہ 1861 کے اندر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ قرآن اور علماء کو جلایا جائے. 3 سال کے اندر 1861 سے لے کر 64 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے. 14,000 علماء کو تختہ دار پر چڑھا دیا، شہید ہو گئے. جب 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، ان علماء میں سے اکابرین میں سے ایک نے کہا، او ظالموں، تم نے قرآن کریم کے نسخے تو جلا دیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اسے تم کہاں سے جلاؤ گے؟ اسے کیسے تم جلاؤ گے؟ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اور ایسے ایسے معصوم بچے جنہیں دیکھ کر یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے سینے میں 30 پارہ قرآن محفوظ ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ان بچوں کے پیرنٹس، والدین، ان کے لیے بھی کتنا بڑا تمغہ ہے. میدان محشر کے اندر ساری انسانیت جمع ہوں گی. حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج ایسا چمکدار ہوگا کہ دور دور سے لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے جس کے سر پہ اتنا بڑا تاج ہے، اور اتنا چمکدار، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا یہ تاج کیوں رکھا؟ تو پاس والا کہے گا یہ فلاں صاحب ہے، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے ان کو. اور وہ تاج والے سب سے معزز ہوں گے، ان کا اکرام ہی الگ ہوگا، وہ سب سے اونچے نظر آئیں گے. تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا، میرا بھی بچہ حافظ ہوتا، تو میرے بھی سر پہ یہی تاج سجایا جاتا. اور صاحبو، دنیا میں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے. اور آخری بات حافظ قرآن سے جو میں نے شروع کی دعایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. دوسری آیت وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن بن کر کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو، لوگوں کا ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ جو زیادہ بہتر پڑھنے والا ذہین بچہ ہوتا ہے ان کو کالجوں کی نظر کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کالجوں کی نظر کرتے ہیں. اور جو غریب، جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں حافظ قرآن بنانے کے لیے. لیکن میرے بھائی، دنیا کے اندر بھی اس کا اعزاز ہے، اور آخرت کے اندر بھی. اللہ نے جس انسان کو حافظ قرآن بنا دیا، اور اگر وہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں یہ احساس کمتری لائے کہ میں دنیا میں چھوٹا انسان ہوں، وہ گناہگار ہے. دنیا کے اندر اس سے بڑا مرتبہ والا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. دنیا کی ساری دولت ان کے پاس، قرآن سے بڑی اور کوئی چیز ہے؟ کلام الہی سے بڑا کوئی کلام ہے؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. جب میرے محبوب نے کہہ دیا تو اب یہ غلط تو ہو نہیں سکتا. پھر دنیا کی رسم و راہیں اور یہاں کا مزاج، یہاں کی امتزاجی شان، اور بھائی یہ دھوکے کی چیز ہے، اس میں نہ پڑے. اللہ نے جو مقام دے دیا، جو عزت دے دی، وہی سربلندی ہے، وہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور سربلندی نہیں. قرآن پڑھنے والے کتنے کامیاب ہوئے جن کے سینے میں صحابہ کرام کے کتب خانے میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے قرآن مجید کے. صرف اللہ کا کلام قرآن مجید پوری دنیا کے اندر حکومت کی. قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑائے، روم و فارس کو تہوبالا کیا، صرف قرآن مجید کی وجہ سے.
قرآن مجید ان کے کتب خانے میں ہے اور کوئی دوسری کتاب نہیں. سبع معلقہ 7 کلام ہے شاعری کا عرب کے زمانے جاہلیت کا جو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا ہوا تھا اور دعویٰ تھا کہ اس سے بہتر اگر کسی کا کلام ہوگا تو ان کلاموں کو اتار کر کے اس کا کلام لٹکایا جائے گا. بڑے بڑے شعراء آئے لیکن ان کلاموں کا ٹکر کوئی پیش نہیں کر سکا ان اشعار کا. امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر زمانہ جاہلیت کا، ان کا بھی اشعار لٹکا ہوا ہے. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. ایک لمبے اشعار ہیں. قرآن اترنا شروع ہوا، وہ معلقات جو سبع معلقہ تھے وہ اشعار اترنا شروع ہو گیا. امرؤ القیس وہ دنیا سے جا چکا ہے، زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے، اس کی بہن زندہ ہے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے کہ تو بھی اپنے بھائی کا اشعار اتار دے کیونکہ محمد کا قرآن نے تو سب کو توڑ دیا ہے. امرؤ القیس کی بہن کہتی ہے کہ ابھی میرے بھائی کا جو کلام ہے اس کے برابر کا کلام ابھی کوئی آیا ہی نہیں، قرآن میں بھی نہیں آیا. اللہ نے ایک آیت اتاری وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب یہ آیت اتری امرؤ القیس کی بہن کے سامنے یہ آیت آئی تو امرؤ القیس کی بہن کہنے لگی کہ اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے. وہ جا کر کے خانہ کعبہ سے اپنے بھائی کے اشعار کو توڑ کر پھینک دیتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ معجزات قرآن ہے. اس لیے میرے بھائی اس قرآن سے جڑیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اگر آخرت کی زندگی کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ان کی زندگی میں دین کی تعلیم لائیں. اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا